نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہم الحمدللہ اس سیشن کے اندر جو اسلام کے بنیادی کنسیپٹس ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح طریقے کے اوپر، اور دوسرا جو ہمارے کنٹمپریری ایشوز ہیں یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو دور حاضر کے اندر مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ فلسطین کا چل رہا ہے، اور اس میں جو مسلم امہ ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، ہمارے اپنے پرسنل ریئیکشنز کس طرح کے ہونے چاہیے، ان پر ہم کچھ بات بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور دینی علوم کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ فلسطین والی بات، اور اس میں اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں جو متفق علیہ یعنی مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور باہمی ہمدردی کی مثال جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ نیند اڑ جاتی ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عوام کے اندر تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہوئی ہے اب تک، کہ جب ہم میں سے اکثریت ان تصویروں کو، ان خبروں کو دیکھتی ہے جو غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے تو بے چین ہو جاتی ہے، آنکھوں سے کئی دفعہ آنسو بھی نکل پڑتے ہیں، اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائیں۔ اگر ہم کمزور ہو گئے اپنے اعمال اور اپنی کمزوری کے سبب، اپنے ایمان کی کمزوری کے سبب، تو آپ تو قدرت رکھنے والے ہیں، یہ آپ کے نام لیوا ہیں، ان کے اوپر اپنا رحم فرمائیں، اور ان کو دنیا کے اندر بھی عزت، آسانی، عافیت اور سکون عطا فرمائیں، اور اپنے دشمنوں پر اور ہمارے دشمنوں پر ہمیں غلبہ نصیب فرمائیں۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، یہ دعائیں ہمارے ایمان کی علامت ہیں اور ہماری جو امت کا کنسیپٹ ہے اس کے زندہ ہونے کی علامت ہیں۔ آپ دیکھیں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، کرسچن ورلڈ جو ہے پوری کی پوری ایسٹ ٹیمور کے کیس میں جب انڈونیشیا سے ایسٹ ٹیمور کو الگ کیا جا رہا تھا تو پوری کرسچن ورلڈ الگ ہو گئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے کہ ایسٹ ٹیمور کے اندر عیسائی رہتے تھے اور باقی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا یہاں پر عیسائی ہیں تو ان کو اپنی الگ حکومت بنانے کا حق ہے، تو اس طرح سے ان کو الگ کر دیا۔ اسی طرح کا ایک فضول قسم کا جو آرگیومنٹ ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کا حق ہے حکومت بنانے کا کیونکہ وہاں پر رہتے رہے اور کیونکہ ان کے انبیاء وہاں پر آئے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج۔ تو اپنے مقاصد کے لیے وہ سب جمع ہو جاتے ہیں، اس کام کو کر گزرتے ہیں، اور ہم مسلمان کسی بات پر جمع نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اپنی عزت، اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے بھی جمع نہیں ہوتے۔ پاکستان نے بڑی مضبوط بات کی ہے UN کے اندر، لیکن باتیں تو سب کر رہے ہیں، باتیں تو اب سعودیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ زمینی حملہ نہ کیا جائے، ہم وارننگ دے رہے ہیں۔ وارننگ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی مضبوطی نہیں ہے تو ہمارا کوئی اثر، کوئی رسوخ، کوئی روک، کوئی دبدبہ کفار کے اوپر اس وقت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جو ہم آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اس آرگومنٹ کو دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر بنی اسرائیل یعنی یہودی جو ہیں یہ اپنا استحقاق کیسے جتاتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ بنی اسرائیل کا آبائی وطن فلسطین رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ایک اپنا ملک بنانا اور حکومت کرنا یہ صرف بنی اسرائیل کا حق ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر 1948 میں اسرائیل کی حکومت بنا دی گئی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا بڑے ظلم و ستم کے بعد۔ لیکن حضرت تقی عثمانی صاحب یہ فرماتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی اور اس کے اوپر پورا ایک ان کا ویڈیو موجود ہے، آڈیو موجود ہے، جو کہ ظاہر ویڈیو وہ نہیں کرتے تو، لیکن یوٹیوب کے اوپر پیچھے انسانی تصویر کے علاوہ صرف ایک وہ ٹائٹل لگا کے، پیج لگا کے ان کی آڈیو موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی فلسطین میں حکومت صرف 99 ایئرز رہی، 99 سال رہی۔ فلسطین کے اصل باشندے کنعانی ہیں جو اس سے پہلے فلسطین کے حکمران رہے ہیں۔ یہ کنعان کون لوگ تھے؟ یہ اصل میں عرب تھے
اور یہ منتقل ہو کر فلسطین میں آباد ہو گئے تھے. تو اس طرح فلسطین میں حکومت کی ابتدا عربوں سے ہوتی ہے، یہودیوں سے نہیں ہوتی. یہودی تو خالی 99 ایئرز رہے تھے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہاں پہ کنعانی تھے، اور پھر صدیوں انہی کنعانیوں کی حکومت فلسطین کے اوپر رہی. پھر حضرت سموئیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی سرکردگی میں فلسطین کو فتح کیا گیا، اور یوں فلسطین میں بنی اسرائیل کی حکومت کی بنیاد پڑی. اور جب بنی اسرائیل کو حکومت ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ اسی حکومت میں انہوں نے اپنے انبیاء کو شہید بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کیں. یہ بات قرآن شریف میں بھی ہے اور ان کے عہد نامہ قدیم میں بھی ہے کہ انہوں نے اس 99 سالہ تاریخ میں بہت سے انبیاء کو شہید کیا تھا. یہودیوں کی فلسطین پر حکومت ختم ہوئے اب 1800 سال گزر چکے ہیں، 1800 سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہودیوں کی یہ منطق ہے، اور ساتھ میں امریکی اور یورپین پاورز کی بھی، کہ کیونکہ 1800 سال پہلے ان کی فلسطین میں حکومت تھی، اس لیے فلسطین کے باشندوں کو وہاں سے زبردستی نکال کر وہاں پر یہودیوں کی حکومت قائم کی جائے، یہ ان کا حق بنتا ہے. تو یہ صرف انہی کے لیے بنتا ہے حق نہ، کیونکہ اگر یہ منطق مان لی جائے تو دنیا کے بیشتر علاقوں میں بحران آ جائے گا. وہاں کے جو اوریجنل ایبوریجنل جنہیں کہتے ہیں، جو وہاں کے اصل باشندے ہیں، وہ پھر باقی لوگوں کو نکال دیں گے. اور امریکہ کے اصل باشندے ریڈ انڈین تھے، تو اس اصول کے مطابق دیکھا جائے تو سارے امریکیوں کو امریکہ خالی کر کے یورپ آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور اصل باشندے وہاں پہ ریڈ انڈینس تھے، تو ان کے حوالے پورا امریکہ کر دینا چاہیے، جو تھوڑے بہت وہ بچے ہیں وہ. تو یہ منطق اگر مان بھی لی جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ فلسطین کے اصل باشندے تو پھر بھی عرب ہی رہتے ہیں، کیونکہ کنعانی جو تھے وہ دراصل عرب تھے. تو اگر اس منطق کو بھی مان لیا جائے تب بھی یہودیوں کا اس پہ استحقاق نہیں بنتا، اور اس منطق کے تحت تمام ممالک کو اپنے اپنے علاقے خالی کر کے اپنے اوریجنل جگہوں پہ جانا پڑے گا، اور وہاں پہ جو اوریجنل قومیں تھیں وہ آباد ہو جائیں گی، تو دنیا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. لیکن اس منطق کی بنیاد پر امریکہ اور برطانیہ نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیا. اور پھر یہ سب کچھ 1947-48 میں ہوا. یہودیوں نے یہ زائنسٹ ہیں بیسیکلی. آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے یہودی بھی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت ناجائز ہے، جو مذہب ہے ان کا اس کے اندر اسرائیل کی حکومت نہیں بننی چاہیے تھی. لیکن یہ زائنس جو ہیں، صہیونی جنہیں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ پولیٹیکل وائلنٹ فیکشن ہے، ایک شدت پسند لوگ ہیں سیاسی طور پہ، اور یہ دجال کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، شیطان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے بے شمار مقامی لوگوں کو قتل کر کے وہاں پہ ایک یہودی سلطنت، ایک یہودی ملک قائم کرنے کا اعلان کر دیا. اور اتنے بڑے قتل و غارت اور مظالم کو دیکھتے ہوئے بھی امریکہ نے اس حکومت کو 2 گھنٹے کے اندر تسلیم کر لیا. تو یہ ساری بات جو ہم نے ابھی کی ہے، یہ فلسطین پر یہودی دعوے کی جو سیاسی دعویٰ ہے اس کی حقیقت ہے. اور اس میں کیا خلاصہ ہے اس کا، کہ ان کا یہ سیاسی دعویٰ بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے اصل رہنے والے عرب تھے. تو اگر یہی بات رکھی جائے کہ اصل رہنے والوں کے حساب کے حوالے کی جائے گی حکومت، تو تب بھی بنی اسرائیل کے حصے میں نہیں آتی. دوسرا، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک جگہ کے لوگوں کو نکال کر وہاں پہ ایک نئی قوم کو آباد کر دیا جائے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. مسلمان جب تک کہ ان کو کوئی مصیبت آ نہ جائے، جب تک وہ انتظار میں رہتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی مصیبت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اگر کسی اور جگہ، کہیں اور جگہ مصیبت آ گئی ہے کسی اور مسلمان ملک کے اوپر یا کسی اور مسلمان علاقے کے اوپر، تو یہ ہمت نہیں کرتے کہ جا کے ان کی مدد کرے یا کچھ اور کرے. یہ اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. تو یہی فلسطین کے اندر ہوا. یہی جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، جب مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک کے بعد ایک تمام سلطنتیں ان کی گرتی گئیں اور کسی نے ایک دوسرے کی مدد نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. مذہبی اعتبار سے بھی یہودیوں کا فلسطین کے اوپر دعویٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے ایک ہیکل تعمیر کیا تھا جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور یہ مسجد اقصیٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اس سے الگ ہے، اور ہیکل سلیمانی جو ہے وہ اس کے اندر تھا، وہ اس کی بنیادوں میں اس طرح کی بات ہے. لیکن ایسا ہے نہیں. ہمارے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہی ہیکل سلیمانی ہے، مسجد اقصیٰ ہی وہ تعمیر ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے کی تھی. یہاں پہ حضرت تقی عثمانی صاحب ایک اور بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، تعمیر کی تھی. ایسا نہیں ہے.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے 2 گھر تعمیر فرمائے تھے، ایک بیت اللہ اور دوسرا بیت المقدس۔ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ، اور ان کی تعمیر کے درمیان کچھ سالوں کا فرق تھا، 10-12 سال یا اس طرح سے کچھ کہیں پہ لکھا تھا یا سنا تھا، لیکن اس کی تحقیق نہیں کتنا فرق تھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان۔ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، پھر آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر اس کے نشانات مٹنے کے بعد اس کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اس کو بنایا، مطلب اس کے بانی نہیں تھے وہ، بلکہ وہ مجدد تھے۔ انہوں نے تجدید کی، اور جو آثار مٹ گئے تھے انہوں نے ان آثار کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ تعمیر کی۔ جس طرح کعبہ کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی، ایسے ہی بیت اللہ کے بعد بیت المقدس کی پہلی تعمیر بھی آدم علیہ السلام نے ہی کی تھی، تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، یعنی جو نشانات تھے اس کے اوپر دوبارہ اس کو تعمیر کیا۔ اور یوں بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ صرف یہودیوں کے پیغمبر تو نہیں تھے، ہم مسلمان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے پیغمبر بھی تھے۔ اور اگر یہودیوں کے پیغمبر کی بات کی جائے تو ان کی جو مسخ شدہ تورات ہے، جس کو وہ عہد نامہ قدیم بھی شاید کہتے ہیں، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام مرتد ہو کر بت پرست ہو گئے تھے، اور قرآن میں اس کی تردید کی گئی اور کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر جو ہے وہ ان جنات نے کیا تھا جو جادو کیا کرتے تھے۔ تو یہ اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مسلمانوں کا استحقاق بیت المقدس کے اوپر زیادہ ہے۔ اس طرح سے یہودیوں کے سیاسی اور مذہبی دونوں دعوے غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کی اہم عبادت گاہ اور ان کے ملک پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، اور ان کی نظر خانہ کعبہ پہ بھی ہے۔ گریٹر اسرائیل جو کنسیپٹ ہے، اس گریٹر اسرائیل میں اس میں انشاءاللہ بات کریں گے، اس کے اندر یہ تمام عرب ممالک شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اس مقصد کے لیے اپنے جو زائنسٹ کی موومنٹ ہے گریٹر اسرائیل کی، اس کے لیے وہ تمام تر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور یہ خلاف ورزی کرنے کی جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ مسلمان حکمران اپنے کمفرٹ زون کے اندر جنگ سے ڈرتے رہتے ہیں اور صرف زبانی مذمت کرتے ہیں، ورنہ اگر کہیں سے فوجی جو ہے حملے وغیرہ کیے جائیں یا دھمکی دی جائے یا فوجیں پہنچا دی جائیں تو پھر بات یہاں تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ مسلمانوں کی فوجی قوت بھی بہت زیادہ ہے۔ اور ابھی دیکھیں کہ حماس تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑی سی فوجی قوت، انہوں نے کس طرح اسرائیل کو زمینی جنگ میں پسپا کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے ہم دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے، بارہا ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہمارے لیے بالکل مشعل راہ اس وقت ہونی چاہیے، ہم اس وقت سے اس دور سے گزر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ گمراہ قومیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے دوسری قوموں کو بلائیں، جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا اس روز ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس روز تم زیادہ ہوگے لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دیں گے اور تمہارے دل میں وہن ڈال دیں گے۔ دو باتیں ہوں گی کہ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ وہن کیا چیز ہے؟ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر، موت سے نفرت کہ میں نہ مروں۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پوری مسلم امت کے اندر یہ حال ہو گیا، لیکن ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جرت دیں، ان کو حوصلہ دیں۔ اور یہ حال ہوا ہے کہ اس وجہ سے کہ دنیا ان کے اوپر کھول دی گئی، دنیا کی آسائشیں ان کے اوپر کھول دی گئیں۔ ان آسائشوں میں رہنے کے بعد وہ اس تصور سے ہی کانپ جاتے ہیں کہ اگر جنگیں شروع ہو جائیں تو ہمارا یہ اکانومی جو ہے اس میں ہماری عیاشیں اور ہماری آسائشیں کس طرح چلیں گی، ہم کس طرح اس کو برداشت کر پائیں گے۔ تو اس لیے وہ کبھی زبانی مذمت سے آگے بڑھ نہیں پاتے۔ تو یہاں پہ کیا چیز ہوئی کہ
کفار کے دل سے اس حدیث کے مطابق ایسا آج کل ہے نا کہ ہمارا خوف نکال دیا گیا ہے، ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ نکال دیا گیا ہے. پوری آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC جسے ہم کہتے ہیں، یہ زیرو کے برابر ہے. کفار کہتے ہیں کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اسرائیل نے جب اس کو UN نے کہا کہ تم نے 20 صفحوں کے خط لکھا اسرائیل کو کہ تم نے وار کرائمز کیے ہیں غزہ پہ حملہ کر کے، تو ان کا مندوب، ان کا امبیسڈر اسٹیج پر آیا، اس نے وہ 20 صفحے پھاڑے اور کہا ٹیررسٹ، دہشت گردوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. پوری دنیا خاموش رہی. خاموش کس لیے رہی؟ کہ مسلمانوں کے دلوں میں کیا ہو گیا ہے؟ وہن آ گیا ہے کہ دنیا سے محبت ہو گئی ہے اور موت سے نفرت ہو گئی ہے. اس کے اوپر قرآن شریف کے اندر بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا کہ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کی زندگی سے بہت بہتر ہے. سب سے بہتر موت شہادت کی ہے، اور مسلمان شہادت سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ذہن سے یہ کنسیپٹ نکال دیے گئے ہیں. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو اس کو سن رہے ہوں وہ ان کنسیپٹس کو سمجھیں اچھی طرح. جہاد یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر بھی اپنی جان ہم اس کے حوالے کر دیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ شروع کر دیں. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ ایک مسلمان امیر ہو اور کفار کے اوپر حملے کیے جائیں جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک شرعی نظام ہو، وہ علماء کے پاس ہے. علماء سے پوچھ کے اس کے اوپر اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کیونکہ کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ جہاد کے نام پر مسلمان فوجوں پہ یا مسلمان ممالک پر یا مسلمانوں کی آبادی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس لیے جہاد کے کنسیپٹ کو غلط سمجھا جائے. یہ ہے کہ جہاد کے کنسیپٹ کو صحیح طرح سمجھا جائے اور ہمیں معلوم ہو، کیونکہ جب دجال کا وقت آئے گا تب اس چیز کا امتحان ہو جائے گا کہ کون مسلمان اپنی جان دینے کے لیے ٹھیک ہے دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے، اور کون جو ہے وہ دنیا کی محبت میں دجال کے فتنے پر پھنس جاتا ہے. تو اس موقع پر ہم سب یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں کہیں وہن تو پیدا نہیں ہو گیا، کہیں خدا نہ خواستہ ہم تو ان لوگوں میں نہیں ہیں جو صرف دنیا کی محبت دل میں رکھتے ہیں اور اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملنے سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی قربانی کرنے سے ڈرتے ہیں. یہ اپنے دل میں ہر کوئی چیک کر لے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس چیز سے، اور پوری امت کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ہماری اس کمزوری کو دور کر دیں. کیونکہ ہمارے مسلمان حکمران بہرحال مسلمان تو ہیں نا، ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، ایک غلط فہمی کے اندر اگر وہ پھنس گئے ہیں کہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا، جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری، عیش کی، آرام کی، تو دینی تعلیمات انہیں دینے والا کوئی نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ مسلمان ہیں، ایمان ان کے دل کے اندر ہے، ایمان تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا، تو ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دینی جذبات کو قبول فرمائے اور مستحکم فرمائے، اللہم آمین. اب ہم ایک بنیادی بات کرتے ہیں دینی علوم کے بارے میں کہ دینی علوم کس طرح حاصل کرنے چاہیے، کہاں سے حاصل کرنے چاہیے. تم نے پہلے یہ بات کی کہ اسلام سے بھٹکانے والے فیکٹرز میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دینی رجحان ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی درست جگہ سے دینی رہنمائی حاصل نہ کرے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان انسان کو نفس کی خواہش کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اور آدمی ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو کہتے ہیں نہیں حضرات، یہ جو مولوی حضرات بات کرتے ہیں نا، یہ کوئی صحیح دین نہیں ہے. دین صحیح وہ ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، دین میں یہ بات بھی حلال ہے، یہ بات بھی حلال ہے. دیکھیں تو لاجیکلی اس طرح ٹھیک ہے، یہ بات تو دین میں ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو وہ ایسے لوگوں کی طرف موڑ دیتا ہے جو دین کے علم کو دنیا کی خاطر بیچتے ہیں، تو اس طرح اپنا دین بھی خراب ہو جاتا ہے. تو دین کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ مسلمان نوجوان علمی فتنوں کے بارے میں جانیں، سمجھیں، تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں، نمبر 1. اور نمبر 2، ان جگہوں کے بارے میں بھی جانیں جہاں سے درست دین کا علم مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں بنیادی اصول یہی ہے کہ وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے قریب جنریٹ ہوا، مدون ہوا، کتابوں میں لکھا گیا، وہ صحیح علم ہے. کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے قریب، تو ظاہر ہے قریب کا دور ہے تو اس میں زیادہ چیزیں مستند ہیں. بعد کے لوگوں کے اندر نہ وہ تقویٰ تھا اور فتنے بہت پھیل چکے تھے، تو بعد کے لوگوں کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، قریب کے لوگوں کی بات کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو قریب کے لوگ کون تھے؟ حضرت 4 ہمارے امام جو ہیں فقہ کے، اور ہمارے جو حدیث کے امام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی باتوں کے اوپر کہ انہوں نے کیا لکھا، کس طرح کیا، مفسرین جو شروع کے ہیں ان کی باتوں کے اوپر. اور ان کو جمع کون کرتا ہے؟ ان کو ہمارے مستند علماء جمع کرتے ہیں، اور پھر ہمیں تفصیل سے بتا دیں. کہ بھی پوچھیں نا کہ یہ بات آپ کہتے ہیں اس کی کیا سند ہے، تو بتاتے ہیں قرآن شریف میں اس جگہ ہے، حدیث میں اس جگہ ہے.
اور صحابہ نے اس کے اوپر اس طرح عمل کیا، اور ساری تفصیل بتاتے ہیں. اور جو علماء سو ہوتے ہیں ان کو یہ تفصیل نہیں بتاتے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو فلاں جگہ جو اس طرح لکھا ہوا، جیسے کہ یہ جگہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی میوزک کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا ہے حدیث کے اندر، وہاں ساتھ ساتھ لہو و لعب اور فحاشی کا تذکرہ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر لہو و لعب اور فحاشی نہیں ہے تب میوزک حلال ہو جائے گا، اگر میوزک کے ساتھ لہو و لعب اور فحاشی بھی ہے تب میوزک حرام ہوگا. تو اب یہ منطق نکال کے لے آئے. بات یہ کہ میوزک اگر کہیں بھی حلال ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی میں کہیں تو ہوتا، ٹھیک ہے. کیا صحابہ سے زیادہ ہم متقی پرہیزگار ہیں کہ ہم میوزک سن کے لہو و لعب اور فحاشی میں نہیں پڑھیں گے؟ اور وہ پڑھ سکتے تھے اس لیے انہوں نے پرہیز کیا. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے. حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان ھذا العلم الدین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ بے شک یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے. ظاہر دین ہمارے پاس اب کیا ہے؟ یہ علم ہی تو ہمارا دین ہے جو قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف ان سے مل رہا ہے. بس تم دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ تمہارے جو علم جو ہے تمہارے دین کو خراب کر دے گا اگر غلط جگہ سے حاصل کر رہے ہو. تو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت ہے اور نصیحت ہے کہ تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو. تو دین کے ماخذ قرآن، سنت، حدیث اور فقہ اور تصوف، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ہم وہی یعنی علم قرآن کی بات کر رہے ہیں. وہی مطلوب یہ قرآن ہے، وہی غیر مطلوب یہ حدیث ہے. یہ ہم کو وہ کرائٹیریا دیتے ہیں جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ کی منشا ایبسولوٹ ہو جاتی ہے. اگر قرآن کے اندر کوئی چیز آ گئی تو ہم کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے. اگر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم معلوم ہو گیا تو ہم کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے، چاہے وہ بتانے والا جتنا بڑا مرضی فلاسفر ہو، جتنا بڑا وہ انفلوئنسر ہو، جو کچھ بھی ہو، بہت ذہین بھی ہو، ٹھیک ہے. وہ کہے کہ نہیں جی یہ بات اس طرح نہیں، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب وہ ہے. لیکن جو بات ثابت ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور جس پر صحابہ کرام عمل کر چکے ہیں، اس پہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. تو وہی ایک اسٹینڈرڈ ہے جو ہمیں ہمارے نفس کی اور شیطان کی اطاعت سے محفوظ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ وہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جو ہمیں نفس کی اور شیطان کی اطاعت سے بچا لیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہی بلا شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کا میٹر آف اوپینین اس میں نہیں ہے، کسی کی رائے اس میں نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہیں. تو نزول وحی کے ہم نے طریقے دیکھے. سچے خواب، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنا شروع ہوئے تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پیغام جو تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ قلب میں اتار دینا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ تھا کہ قلب میں بات اتار دی جاتی تھی اور وہ یاد ہو جایا کرتی تھی. تیسرا تھا کہ گھنٹے کی طرح کی آواز سے وحی آنا، اور جو مضامین اس میں ہوتے تھے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد ہو جایا کرتے تھے. یہ تین طریقے ہم نے بات کی تھی. آج ہم چوتھے طریقے کی بات کرتے ہیں کہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا. فرشتہ کسی انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری وحی یاد ہو جایا کرتی تھی. تو بخاری شریف کی روایات میں جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لائے، جو بہت خوبصورت صحابی تھے. اور جو حدیث احسان ہے وہ بخاری شریف میں ذکر ہے، اس کے اندر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کیے تھے تاکہ صحابہ کو ان کا دین سکھایا جائے. پانچویں شکل یہ کہ فرشتے کا اپنی اصل شکل میں آنا. تو ایسا 2 مرتبہ ہوا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا. ایک مرتبہ واقعہ معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس اور دوسری مرتبہ مقام اجیاد میں. اور ان دونوں کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. تو وہاں سے نص سے یہ ثابت ہیں دونوں باتیں. چھٹا جو طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام. تو واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا. یہ وہ وحی تھی جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی. اس میں فرشتے بیچ میں ذریعہ نہیں بنے. یہ نزول وحی کے طریقے تھے. انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے قرآن کی فضیلت اور احادیث کی بھی. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ نزول وحی کے یہ 6 طریقے تھے جو ہم نے یہاں پہ بیان کر دیے. چھوٹے بچوں کو جو اسباق بتائے گئے اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے شکر گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں اپنی قوم میں امن سے ہو، جسمانی لحاظ سے تندرست اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی. یہ بات عام حالات میں ہماری سمجھ میں شاید نہ آتی،
لیکن اب تصور میں سوچیں کہ غزہ کے اندر جو مسلمان ہیں اس وقت وہ کس مشکل کے اندر ہیں، اور اس سے کمپیئر کریں اپنے آپ کو۔ ہمارے غریب ترین لوگ بھی صبح امن کی حالت میں اٹھتے ہیں، ایک دن کی روزی ان کے پاس موجود ہے، صحت ان کے ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہیں، بس اب اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ بندہ لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجائے، اور پھر پانی پیے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو کھانا کھانے کی دعا ہے شروع کرنے کی بھی اور کھانا کھانے کے بعد کی بھی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقنی من غیر حول منی ولا قوتی، کہ اللہ تعالیٰ کا تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں کھلایا، رزق عطا کیا، جس نے ہمیں کھلایا بغیر ہماری کسی قوت کے، خالص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی مصنون دعائیں موجود ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ بھی دعا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب لباس پہنتے تھے یا کھانا کھاتے تھے یا کوئی مشروب پیتے تھے فوراً الحمدللہ کہتے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب عبد الشکور رکھا گیا، یعنی شکر گزار بندہ، عبد شکور رکھا گیا یعنی شکر گزار بندہ، یہ دور منصور کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا پسند ہے، اور شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں کہ تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا، لیکن مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تم پر اسی طرح کشادہ کر دی جائے جیسا تمہارے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرو جس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا، اور تمہیں بھی تباہ کر دے جس طرح اس نے ان کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آگے بھی کچھ عرصے تک، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ دنیا کی حرص انسان کو قناعت سے ہٹاتی ہے، شکر گزاری سے ہٹاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا کے حرص تمہیں تباہ کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ تو ہم یہ تباہی دیکھ رہے ہیں نا آج کل، ہم لوگوں کے جو غزہ کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، جو کشمیر کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، جو برما کے مسلمانوں کے اوپر ہوا، تو مسلمان کیوں نہیں جمع ہوئے وہاں پہ؟ اسی وجہ سے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں مست ہیں، دنیا جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے کہ ان کی ملک کے اندر کوئی انریسٹ کریٹ ہو، ٹھیک ہے، ان کی اکانومیز کو کوئی تھوڑا نقصان پہنچے، وہ یہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے دنیا کو لیا، دنیا پہ خوش ہو گئے اور آخرت کی پرواہ نہیں کر رہے، تو یہ دنیا کے حرص کی وجہ سے ہے۔ اور دنیا کے حرص کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ یہ شکر گزاری سے آدمی کو ہٹا دیتی ہے۔ آدمی کے اندر شکر گزاری پیدا ہی نہیں ہو پاتی، وہ یہ دیکھتا کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، ہر وقت اسی حرص میں رہتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تم پر اپنی نعمتوں کا اضافہ کر دوں گا، ضرور کر دوں گا، اور تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ تو ناشکری پر عذاب آتا ہے، اور شکر گزاری یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ان کی رحمتوں کو بڑھاتی ہے۔ اور شکر گزاری کیا چیز ہے؟ عامر جواد صاحب نے کافی تفصیل سے بتایا ہے۔ بس بنیادی بات دیکھ لیں کہ اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں کتنی مشکلات سے گزر کر اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو برقرار رکھ پائے تھے۔ ہم کو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہوا ہے۔ اس کی بہترین شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس ایمان کو زیادہ مضبوط کرنے، دین کے علم میں زیادہ رسوخ پیدا کرنے اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ دنیاوی مصروفیات بس ضرورت کی حد تک رکھیں، اور اصل شوق، اصل ذوق ہمارا یہ ہو کہ ہم دین سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خوب خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذوق، یہ شوق نصیب فرما دیں، اور یہ صلاحیتیں نصیب فرما دیں، اور ان صلاحیتوں کا استعمال نصیب فرما دیں، اور اس میں اپنی مدد سے ہماری کمزوریوں کو دور فرما دیں۔ اللہم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم واقعات پڑھ رہے ہیں، ان واقعات کو خوب تفصیل سے سننا چاہیے، اور ہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر تذکرے کے اندر بڑا نور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، دل جو ہے اس کو تزکیہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، ان کے انتقال کا موقع تھا، اس جو ہم روایات پڑھ رہے ہیں اس میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، کفر کی حالت میں ہوا تھا، اور
گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مدد کی تھی، اس کو ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا. اور دوسرا جو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سانحہ گزرا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مقام عطا فرمایا تھا. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اپنے حبیب کی پہلی زوجہ بنایا ان کو، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان کا ذریعہ بنایا. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ ان کو آخری نبی کا انتظار تھا، کیونکہ روایات کے اندر یہ ہے کہ وہ دور جہالت میں بھی انتہائی پاک باز تھیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کی خواہش مند ہوتی تھیں. تو نوفل، ورقہ بن نوفل جو ان کے کزن تھے، وہ اس وقت عیسائیت قبول کر چکے تھے، عبرانی زبان بھی جانتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی نشانیاں ان کو معلوم تھی، بیان کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سنا کرتی تھیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات واقعات ان کو معلوم ہونا شروع ہوئے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ وقت قریب ہے، یہی وہ وقت ہے جب ایک نبی نے آنا ہے، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، تجارت کا مال دیا ان کو، اور کہا مجھے سارے واقعات تفصیل سے بتانا ہے. تو یہ جو ان کا کہنا تھا نا، سارے واقعات تفصیل سے بتانا، کیونکہ اگر خالی تجارت کے لیے بھیجنا ہوتا تو وہ اپنے غلام سے یہ نہ کہتی ہیں کہ سارے واقعات میں تفصیل سے بتانا کہ کیا کیا ہوا. پھر تو بس یہ تھا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ گئے. بہت سے لوگوں کو پہلے بھی وہ دیا کرتی تھیں مال تجارت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صادق اور امین ویسے ہی مشہور تھے، تو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی، کیونکہ ثابت ہو گیا تھا، پورا معاشرہ جانتا تھا آپ کو. بس ان کے لیے یہ کافی تھا کہ میں ایک صادق اور امین کو اپنے تجارت کا مال دے رہی ہوں اور واپسی میں مجھے نفع زیادہ ہو گیا. لیکن کہا کہ سارے حالات تفصیل سے بتانا. تو جب انہوں نے بتائے تو ان کو یقین ہو گیا کہ جو برکات ان کے ساتھ ہیں تو یہ اللہ کے نبی ہوں گے. تو انہوں نے شادی کی درخواست کی اور وہ قبول ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل ترین وقت میں غمگسار بنایا. ابو طالب جو تھے وہ مددگار تھے، وہ پروٹیکشن دیا کرتے تھے. وہ کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ چھوڑ دو میرے بھتیجے، تم اپنا کام کرو، مطلب یہ کفار کا بہت زیادہ بوجھ مجھ پر آ گیا ہے. لیکن تسلی دینے والے کون تھیں؟ تسلی دینے والی آپ کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت تعلق تھا. اور یہ ایسا تعلق تھا کہ بعد میں بھی، ان کے وصال کے بعد بھی، جب باقی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں تب بھی تعلق ختم نہ ہوا. اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی جانور ذبح کرتے تو سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں کے گھر بھیجا کرتے جو قریب وہاں پہ ہوتے تھے. تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ کہا بھی کہ مجھے ان پہ سب سے زیادہ رشک آتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، حالانکہ میں ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ تعریف فرماتے تھے. اور ایک دفعہ انہوں نے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر بیویاں دے دیں بعد میں نا، وہ تو عمر کی بھی زیادہ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برا منایا اور کہا کہ نہیں، ان کی طرح کی بیوی مجھے کوئی نہیں ملی نا. انہوں نے میری مشکل ترین وقت میں مدد کی، میرے غمگسار رہیں، اور میری ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے دی ہے. تو یہ ان کا مقام تھا. اور ہم یہ باتیں کیوں پڑھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے ایمان کے لیے یہ لازم ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو. اگر کسی کو نہیں ہے تو اپنے ایمان کو کمزور سمجھے اور اس محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. کثرت سے درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، گناہوں سے بچے. گناہ اور نافرمانیاں جو ہیں یہ محبتوں کو کم کر دیتی ہیں، زہر کی طرح ہیں، پارے کی طرح ہیں. جس طرح پارا جو ہے وہ سونے کو ضائع کر دیتا ہے نا، گلا کے، سونا سونا نہیں رہتا پارے کے ساتھ اگر ٹچ کر جائے تو اسی طرح یہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ انسان کی روحانیت کو اور ان محبتوں کو ناکارہ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، گلا دیتے ہیں. تو جب گناہ ہم چھوڑ دیں گے تو خود بخود یہ محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب تک گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کثرت سے درود شریف پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے ایسی محبتیں نصیب فرما دیں جو آپ کو خوش کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کے لیے لازم ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کے ساتھ بھی محبت جو ہے لازمی ہو جائے گی. تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کے حالات زندگی پڑھیں، ان کے فضائل دیکھیں، ان کے فضائل کی وجہ سے ہمارا دل نرم ہوگا، ان سے محبت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں یقینی محبتیں نصیب فرما دیں، اور ایسی نصیب فرما دیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی محبت اس کے بعد رہے نہ. ہمارے لیے ساری محبتیں جو ہیں بس یہی ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین اور آپ کا لایا ہوا دین، یہ ہماری ساری محبتیں ہو جائیں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم ضع فی ارضنا برکتہ وزینتہ وسکنہ ولا تحرمنا ما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے رہنے کی جگہوں کو سکون کی جگہ بنا دیجیے، ہمارے لیے زینت کی جگہ بنا دیجیے، ہمارے لیے آرام کی جگہ بنا دیجیے، ہمارے ممالک کو ہمارے لیے امن کی جگہ فرما دیجیے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔